الفرج ابن ابی الجوزی کی ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ بابن فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنہ. ایک ایسا ہمارے پاس قوم ہے جو محدثین میں سے ہیں, محدث ہیں, اہل روایت ہیں. تمسک بالسنہ کیا کہتے ہیں, محدثین کو بولتے ہیں. فوضعوا لابی بکر فضائل, کہ انہوں نے ابو بکر عمر کے لیے فضائل تراشے ہیں. بھائی یہ روایات اگر قرآن کے خلاف ہیں, صحیح نصوص کے خلاف ہیں, یہ ہو بھائی جس کا نہ جہاد ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے عزل کیا ہے کہ وہ رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی نہیں ہے, جن کے اعمال قرآن مجید کے نص سے حبط ہو چکے ہیں, جو جن کے خلافت کا جن کا خلافت ان کے سب سے بڑی بدعت ہے کہ انہوں نے خلافت کا ادعا کیا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی, علی خلیفتی امیر المؤمنین علیہ میرے خلیفہ ہیں. تو یہ صاحب بدعت جنتی نہیں ہو, یہ بخوبی معلوم ہے کہ حدیث جھوٹ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے بوڑھوں کا سردار ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے میرے محترم ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابو ہریرہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہل الجنت جرد مرد کحل لا یفنا شبابهم. اہل جنت سب جوان ہیں, سب جو ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں, اتنے نوجوان لوگ ہیں, اور ان کی جوانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اور یہ جس جھوٹے نے حدیث بنایا کہ جنت میں بوڑھوں کا سردار ابو بکر عمر, یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ جھوٹ ہے, اور یہ شیعوں پہ کبھی حجت ہی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ احادیث جھوٹے تو بنائے جا سکتے ہیں, احادیث جھوٹے تو بنائے جا سکتے ہیں نا. وہ دلیل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا نا دلیل, اور بھائی کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہے, وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اس کا آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ دوسری سند کے ساتھ مروی ہے. بالکل سند دوسری نہیں ہے, سند ایک ہی ہے, وہ سند بخاری اور مسلم کی سند ہے. یہ بہت سارے کتب میں مروی ہے یہ روایت, یہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے, صحیح ابن حبان میں, ابن حبان نے کہا اس کے سب روایات صحیح ہیں, اس نے روایت کیا. کتاب جامع البیان ابن جریر طبری میں ہے, اس کے علاوہ اللہ آپ کو بلا کرے معجم کبیر طبرانی میں ہے, بہت سارے کتب میں موجود ہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آپ نے جب جھوٹ بولا کہ یہ صحیح سند نہیں ہے, اس کی سند اس کا بدل جاتا ہے. میں نے پڑھا, بولا کہ سند دکھاؤ, پڑھو, کیوں سند نہیں پڑھا آپ نے؟ جھوٹ بولا ہے نا آپ نے. وہ ایک ہی سند کے ساتھ بہت لمبی حدیث ہے, اس میں یہی ہے کہ عمر نے کہا تھا کہ مجھے شک ہے, پر کہتا ہے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فعل کو کیا بولا, لما نعطي الدنية في ديننا, آپ کا جو یہ فعل ہے یہ دین میں پستی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بولا ہے پستی, یہ کہتا ہے اس کو غیرت کی وجہ سے بولا, یہ غیرت ہے. اس کا غیرت کہاں تھا جب وہ خود پہ بھاگ رہا تھا, اور خود کہہ رہا کہ میں بکری کی طرف بھاگ رہا تھا. اس کا غیرت اس وقت کہاں تھا بھائی؟ اس کا غیرت اس وقت کہاں تھا جب اب داؤد آیا تھا نا خندق پار کے, اور کہہ رہا تھا حل میں مبارز, کہتا ہے کوئی ہے لڑنے والا, اے محمد کے صحابیوں آ جاؤ میں تجھے جنت بھیجتا ہوں, اور میں اگر مجھے قتل کرو میں جہنم جاؤں گا, تم میں کوئی ہے غیرت والا؟ اس وقت اس کا غیرت کہاں تھا؟ میری طرف دیکھو, اس وقت اس کا غیرت کہاں تھا؟ جنگوں میں اس کا غیرت کہاں ہے؟ کفار کے سامنے غیرت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں, اس کا غیرت آ گیا. اور تم نے خود یہ آیت بار بار پڑھے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اور میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اس کو اعتراض تھا, اور کہہ رہا تھا کہ مجھے شک ہے. شک کا تو تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے شک کا. اس نے جو اعتراض کیا کہتے ہیں غیرت کی وجہ سے, وہ پیغمبر سے زیادہ غیرت مند ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, اب اس شخص نے خلافت کا ادعا کیا ہے, ابو بکر عمر نے, ٹھیک ہے نا, ابو بکر عمر نے خلافت کا ادعا کیا. یہ کہتا ہے ان کا اجماع ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہے, میرے سوال کا جواب دے دو مولوی صاحب, اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر, اگر یہ حدیث صحیح ہے, رسول کا فرمان یہ تھا کہ مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کریں, تو عمر ابو بکر نے کیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں اس کا ذکر نہیں کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ تم ہماری اتباع کرو کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں؟ اور کیوں بولا اس نے کہ تم آگے ابو عبیدہ سے بیعت کرو؟ اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ کم از کم فاسق تو ہے نا, بدعتی تو ہے. پیغمبر نے کہا ابو بکر کی اتباع کرو, وہ کہہ رہا ہے تم ابو عبیدہ سے بیعت کرو. میری طرف جواب دینا اس کا, ابھی جواب 30 سیکنڈ آپ کے پاس, جواب دے دو. جواب نہیں ہے تیرے پاس, دے دو. ہاں اسی کا جواب دے دو.